گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے اس میں باقاعدہ جے یو آئی فے شامل ہوگی، کیونکہ پہلے جو ہم سنتے آ رہے تھے وہ یہی تھا کہ پارلیمنٹ کی حد تک کیس ٹو کیس آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، لیکن اب بازگشت اس بات کی ہے کہ اگر گرینڈ الائنس بنتا ہے تو اس میں جے یو آئی فے بھی شامل ہوگی۔ کیا کہتے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب؟ یہ بات ممکن ہے کہ مولانا سے کسی نے کی ہو، مگر جماعت کے اداروں میں یہ بات نہیں آئی ہے اور نہ وہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور اگر جب تک جماعت کے اداروں میں یہ بات ڈیبیٹ نہیں ہوگی تو شاید مولانا اکیلے بھی جو ہے نا ہاں یا نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ مختلف طرح کی باتیں یقیناً ہوتی ہیں، جب دوست بیٹھتے ہیں تو اس میں تجاویز بھی آتی ہیں، اس کو ڈیبیٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے، مگر یہ تمام باتیں جو ہے نا وہ فیصلے کرنے کے مجاز ادارے جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں، اور جو بھی تجویز آئے میچور ہو جائے، کچھ پک جائے، پھر اس کے بعد دین جو ہے وہ جماعت کے ادارے کے سامنے لائی جاتی ہے، اور دین جو ہے جماعت اگر اس پہ کہہ دے، وہ ادارہ اس پہ کہہ دے ہاں، تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یا مولانا صاحب خود آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے ساری باتیں پری میچور ہیں، ساری باتیں پری میچور ہیں۔ تو ایز وی اسپیک وہی پوزیشن ہے کہ پارلیمنٹ میں کیس ٹو کیس آپ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ سے باہر ابھی گرینڈ الائنس کا حصہ ہونا یا پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے لیے اداروں نے پرمٹ کیا ہوا ہے کہ ایشو بیس جو ہے نا پالیٹکس کریں۔ ہماری جماعت کے اداروں نے کہہ دیا ہوا ہے اس حد تک مولانا صاحب کو اور باقی جو پارلیمنٹیرینز ہیں کہ آپ ایشو ٹو ایشو جو ہے نا ایشو بیس پالیٹکس کریں۔ کسی ایشو پہ جو ہے نا ممکن ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چل پائیں اور کسی ایشو پہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ چل پائیں۔ آپ ممکن ہے کہ آپ کو وہاں پہ جیسے ہم نے 26 امینڈمنٹ میں کیا، ہم گورنمنٹ کے ساتھ چلے، گو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چلے اور ان کا سارا انپٹ لیا، اور ساری جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے وہ چیزیں ہم نے ان کے ساتھ مل کے کی، مگر وہ ووٹ دینے کے لیے انہوں نے آپٹ کیا کہ نہیں کرنا، ہم نے آپٹ کیا کہ کرنا ہے، تو ہم ایشو بیس پالیٹکس کر رہے ہیں فی الوقت۔ یہ جماعت کے اداروں نے اس کے لیے اجازت دی ہوئی ہے، اور جب اجازت اگر اس سے زیادہ ہوگی تو اس سے زیادہ چلیں گے، اگر یہ اجازت بھی واپس لے لی تو ہم اس کے بھی پابند ہیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے، مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ وہ 26ویں ترمیم میں قطعی طور پر حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن پھر انہوں نے جو بات کی وہ میں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی بات سے مکر گئے۔ اس میں آپ ایسے کر لینا، بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیجئے، علی ظفر صاحب سے پوچھ لیجئے، اپنا شبلی فراز صاحب سے پوچھ لیجئے، اسد کیسر صاحب سے پوچھ لیجئے۔ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں گنڈا پور صاحب کی کسی بات کا جواب دوں، ان کو انفارچونیٹ، بس میں ٹھیک ہے وہ کہہ سکتے ہیں، میں تو اس الفاظ میں ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے حوالے سے کیا جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی معاملات ہیں جن کو چیلنج کیا جائے گا، اس پہ مجھے بتائیں کہ کون سا بینچ اس کو سنے گا۔ ایک دوسرا یہ کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں جو کہ صرف سمپل لیجسلیشن سے ہوئی ہیں، ان کو بھی کیا آپ چیلنج کریں گے؟ دیکھیے ہم تو اس وقت جو پارلیمانی کردار تھا ہم نے ادا کیا، اس میں 26 امینڈمنٹ میں جتنا ہم اس کی گریوٹی کو کم کر سکتے تھے، کروا سکتے تھے وہ کروایا، کچھ ہم نے اپنے جو ہے منشور کے مطابق پیش قدمی کرنی تھی وہ بھی ہم نے کر لی۔ تو 26 امینڈمنٹ میں چونکہ ہم نے ووٹ کیا تو اس لیے اس ووٹ کیے جانے والے کو اس کو چیلنج کرنا جو ہے وہ ہمارا حق نہیں بنتا، ایک بات۔ دوسری بات تو سمپل لیجسلیشن کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کیا ہے وہ اس میں زیادتی ہے۔ ججز کی تعداد اگر بڑھانی تھی تو تعداد ہمیشہ جو ہے نا اس ادارے سے بڑھانے کی جو ہے، کوئی بھی لیجسلیشن جب ہوتی ہے تو وہ ادارہ جو ہے وہ پرپوز کرتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے نتیجے میں ایسا کیا جاتا ہے۔ 2 بل آلریڈی پینڈنگ تھے اور آج بھی پینڈنگ ہے، یہ تیسرا بل راتوں رات آیا اور وہ کیری بھی ہو گیا، یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ ایک باقاعدہ کمیٹی سے بھی نکل گیا ہوا تھا اور اس کو بھی جو ہے نا وہ کندھے پہ اٹھا کے اس کو بھی اس بل کو سہارا دیا ہوا تھا گورنمنٹ کے دوستوں نے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کمپوزیشن کو بدلی کرنے جا رہے ہیں، وہ اس طرح سے یہ معاملہ جو پہلے جو ہے نا جو ان کو جن لوگوں سے جن ججوں سے جو ہے نا کوئی خوف فیل ہوتا تھا ان کی میجورٹی کو جو ہے نا اس طرح سے انڈو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے نا وہ اس میں نے ریکارڈ بھی کروایا تھا، اس پہ جب میٹنگ ہو رہی تھی قادر والے بل میں نے اس میں ریکارڈ بھی کروایا تھا اپنا آبجیکشن کہ یہ بات ہماری جو ہے نا ریکارڈ پہ رکھ لیں تاکہ کم از کم آئندہ قوم کو پتہ ہو کہ یہ اس طرح سے یہ معاملہ ہماری کنٹینشن کیا تھی، مگر وہ پھر اس بل کو بائی پاس کر کے آگے جو ہے نا وہ راتوں رات جو کچھ ہو گیا۔ باقی جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے ایک بل تو کمیٹی کے پاس ہے 11 4 ٹائم ای
غلط ہے. فورسز کو جو ایسا اختیار جو ہے وہ اگر آپ دے دیں گے تو کل ہر روز جو ہے نا آپ کی فورسز جو ہے نا فورسز کے لوگ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. آپ باقی معاملات کو درست بنائیے. اگر یہ سارے اختیارات آپ دے رہے ہیں تو اس کے باوجود آپ دیکھیے کوئٹہ کا آج کیا حال ہے. آج لوگوں نے 30 کے لگ بھگ لاشیں اٹھائی ہیں, 60 سے اوپر جو ہے نا انجرڈ ہے. اور صرف کوئٹہ میں یہ نہیں ہوا, یہ ہرنائی سے آنے والے جو ہے نا, ہرنائی میں تو آپ تسلسل سے سن رہے ہوں گے نا واقعات ہو رہے ہیں. آج بھی واقعات ہوئے ہیں, وہ اس بڑے واقعے نے اس چھوٹے واقعے کو دبایا ہوا ہے جس میں بھی جو ہے نا شہادتیں ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا کوئٹہ کے ساتھ روزمرہ کا معمول ہے, بلوچستان کے ساتھ روزمرہ کا معمول ہے. اور یہاں پہ اس کے لیے ایکسٹرا سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ جو ہے لوگوں کے جو پبلک فنڈ ہیں اس سے پے کیا جاتا ہے. اور یہ آج سے نہیں, کئی سالوں سے, بلکہ آپ کہیے کہ دہائیوں سے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ عوام کے لیے جو پیسے خرچ ہونے تھے وہ سیکیورٹی پہ خرچ ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود سیکیورٹی دستیاب نہیں ہے. کوئی بھی کسی وقت کسی بھی حادثے کا, اس طرح کے انسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہے. وہ اس کی قسمت ہے کہ اگر بچ جائے. اگر 2 منٹ پہلے لوگ اس میں سے کوئی بچ گیا ہوگا تو اس کی قسمت تھی. تو یہ یہاں پہ معاملات قسمت پہ چل رہے ہیں. سینیٹر کامران مرزا صاحب, 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات یہ سنی تھی کہ بیسکلی ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ان علاقوں میں جو ہے لگائی جائیں گی یا بنائی جائیں گی جہاں پہ حالات زیادہ خراب ہیں, تاکہ سپیڈی ٹرائلز ہوں اور پھر اس میں خوف بھی نہ ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو پہلے جو کورٹس ہوتی تھیں ان کے جج بھی ڈر جاتے تھے, دہشت گرد جب سامنے آتے تھے یا خوارج ان کو کہا جاتا ہے وہ سامنے آتے تھے. تو اب یہ اس لیے بھی ایک ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف زیادہ تر علاقہ جو خاص طور پہ بلوچستان اور کھیتی میں جہاں پہ زیادہ یہ چیز پھیل رہی ہے وہاں پہ لگائی جائیں گے. ایک تو یہ بتا دیجئے گا, اور دوسرا یہ کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کوئی بات کی جا رہی تھی اور وہ کہا جا رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے JUI کے ساتھ شیئر کیا جائے گا, یعنی کہ پیپلز پارٹی اور TML مل کر سب سے پہلے JUIF کے. جی ہاں, پہلی بات کا جواب سن لیجیے. یہ کہتے ہیں کہ وہ جج ڈر جاتے تھے اور اس ججوں کے لیے اس لیے ملٹری کورٹ ضروری ہے. کورٹس وداؤٹ فیس بھی ہوتی ہیں, مگر لوگ جو ہے نا اپنے سول نظام پہ اپنے ریگولر نظام کو بڑھاتے ہیں. آپ جس بازو سے کام لینا چھوڑ دیں وہ بازو آپ کا معذور ہو جائے گا. بھلے آپ جو مرضی کریے مگر آپ کے بازو وہ جن سے آپ نے کام لینا چھوڑ دیا ہے, آپ کی وہ ٹانگیں جن سے آپ نے کام لینا چھوڑ دیا ہے, آپ کی وہ آنکھیں جن سے آپ نے کام لینا چھوڑ دیا ہے, وہ معذوری کا شکار ہے اور معذور ہو جائیں گی. اور اس کے بعد ایک معذور جو ہے نا نظام کے تحت آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. تو اس طرح سے آپ نقصان میں جا رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بظاہر آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے مگر یہ فائدے کی نہیں, نقصان کی بات ہے. باقی ہم سے کسی نے کوئی چیز نہ شیئر کی ہے اور نہ کوئی ہم کو اعتماد میں لیا ہے. اس بات کی میں واضح طور پہ تردید کرتا ہوں.